السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو یور نبی ہمارا جو سیریز چل رہی ہے، سیرہ پوڈ کاسٹ، اس کے 3rd ایپیسوڈ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ پریویسلی جیسا کہ ہم نے یمن کی جو ہسٹری تھی اور بیسکلی عربس کی جو اسٹارٹنگ ان کا اوریجن تھا اس کو ڈسکس کیا تھا، اور کس طریقے سے کہاں پہ عراق، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی فردر لینیج، اور پھر وہ مصر میں جاتے ہیں جب، اور اس کے بعد جو سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ جو ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے، اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اور ادھر جو یمن سائڈ پہ جو قحطانی تھے بیسکلی، اور سد معارب کا جو پیلس آف معارب تھا، ایک بند تھا بہت بڑا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سبا کا جو پورا تذکرہ موجود ہے، ان کے دو باغات تھے، ان کا جو ڈسکشن تھا وہ نے بڑا ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں کیا تھا۔ تو اب ہم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوریجن ہے وہ مکہ ہے، تو یہ جو 2 بڑی لیگیسیز ہیں جو آگے جا کے قحطانی عربس اور جو عدنانی عرب جو ہیں، ان 2 کی بڑی لیگیسیز سٹارٹ ہوتی ہیں، تو ان کا جو اوریجن ہے وہ مکہ بنتا ہے۔ اور یہیں سے ہی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی لیگیسی لینیج سے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ ان کی جو سیٹلمنٹ ہے مکے کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا تھا، کیا معاملات تھے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم اپنی ہسٹری کو سمجھ سکیں گے تو اتنا ہمارا جتنا پاسٹ کلیئر ہوتا ہے ہمارا، اتنا ہمارا جو مستقبل ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے ہمارے مائنڈ میں۔ اگر ہمارا پاسٹ ہمارے مائنڈ کے اندر وہ ویگ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فرام ویئر وی بلانگ اور ہماری ہسٹری کیا ہے، اوریجنس کیا ہیں، تو ہم آگے بھی نہیں جا سکتے۔ اور میں آج کے دور کے اندر بھی جو جیوز ہیں، میں ان کو جب اسٹڈی کرتا ہوں تو ایک چیز جو میں ان میں بڑی کامن پاتا ہوں، وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ بہت زیادہ انٹیکٹ اور اٹیچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خیبر کا جو پورا واقعہ ہے، جو جنگ ہوئی، کس طرح سے جو اللہ کے رسول نے، مسلمانوں نے ان کو نکالا، وہ ساری جو چیزیں تھیں، معاملات جو تھے، مطلب یہ صدیوں پرانی باتیں، اور کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ پلے کارڈز کے اندر یہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا۔ ان کو یاد ہے خیبر، ہمیں نہیں یاد خیبر کیا تھا۔ تو اس طرح جب تک ہم اپنے ماضی کو نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے حال کو صحیح نہیں کر سکتے اور اپنے مستقبل کو بہترین نہیں بنا سکتے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سیٹلمنٹ جو ہے مکے کے اندر، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کا جو لب لباب ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح حاجر علیہ السلام جو ہیں وہ مکے کے اندر آئیں، اور صفا مروہ کا جو صحیح کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ زمزم کا جو واقعہ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر یمن سے جو جرہم قبیلہ ہے تو وہ کیسے مکے میں آتا ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا جرہم سے کیا روابط اور کانٹیکٹ ہیں، وہ کس طرح سے چلتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مکے میں، کیونکہ وہ بیسکلی ہیں تو فلسطین میں، اوریجن ان کا سب جو معاملات ان کے، پھر مکے کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور اس کے بعد جو کعبے کی تعمیر ہے، جو ری اسٹیبلشمنٹ بیسکلی کعبے کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ سارہ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں گئی تھیں، اور روایت کے اندر پھر جو ثلاثہ کذباتن والی جو ڈیٹیلز تھیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور جنہوں نے نہیں لی وہ میری جو پریویس ایپیسوڈز ہیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ جو 2nd ایپیسوڈ ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں نے ڈسکس کیا ہے یہ۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے، اور سارہ علیہ السلام جو ہے وہ ایک کپل کوئی بھی ہو، وہ اس کی ایک کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو جو ہے اولاد دے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد جو ہے نا بچے دے۔ بہرحال اللہ کی جو تقدیر ان کو نہیں ملتی، یہاں سے ایک نیو ایڈیشن ان کی فیملی کے اندر ہوتا ہے حاجر علیہ السلام کا۔ تو اس کے اوپر بھی بڑا ڈسکشن ہے کہ وہ فرعون کی کون تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ، کچھ کہتے ہیں کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ تو اس کے اوپر جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے ہمیشہ سے بہت کچھ کلام کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ بہرحال یہ ورڈ ضرور لگایا جاتا ہے کہ ہاجرہ القبطیہ، کہ وہ قبطی ٹرائب سے تھے۔ اور قبطی بیسکلی جو تھے یہ فرعون کی جو لیگیسی اور لینیج جو ہے، جو بعد میں
مطلب جتنے بھی فرعون آئے موسیٰ السلام کے دور کے اندر بھی، تو ادھر بھی آپ جو ہے نا ایک اسرائیلی تھے، بنی اسرائیلی، دوسرے آپ کو قبطی ملتے ہیں. تو بہرحال وہ اسی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ تھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب مصر جاؤ تو میرا ان سے ایک کنیکشن ہے، خیال رکھنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اسماعیل السلام کی اولاد سے، اور اللہ کے رسول کی جو پر نانی بنیں گی وہ حاجہ السلام بنیں گی. وہاں سے ہوتے 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 آپ جو ہے، اور وہ کہاں سے ہیں؟ وہ مصر سے ہیں بیسکلی، یا نانی نہ کہیں، ہم دادی کہیں گے بیسکلی، کہ اسماعیل السلام کی والدہ تھی وہ. تو ادھر سے لیگیسی چلتی آ رہی ہے. تو اب سارہ علیہ السلام اور ان کا جو واقعہ ہے روایت کے اندر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہبہ کرتی ہیں سارہ علیہ السلام، اور ان کے پیٹ سے، ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ان کو دیتا ہے. اور یہاں سے ایک بڑی نیچرل سی جو چیز ہے، جو سوتن کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، کہ ایک شوہر کی جب دو بیویاں کہیں بھی ہوں، کدھر بھی ہوں، چاہے وہ کیسی بھی ہوں، تو ایک اتفاقی طور پہ اور ایک فطری طور پہ انسان جو ہے اس کے اندر حسد اور جیلسی کا ایلیمنٹ آتا ہے. تو بہرحال تاریخ میں بہت کچھ ہے کہ ان کے کئی معاملات ہوئے، لیکن اینڈ میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام حاجہ علیہ السلام کو لے کے اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہ آتے ہیں مکے کے اندر. اور مکے کے اندر یہ مکہ جس طرح کا آج ہم دیکھتے ہیں یا پھر اینشینٹ اپنی ہسٹری کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح کا مکہ نہیں تھا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کعبہ تھا، جو مطلب جیسے اللہ کا جو گھر ہے جسے آج ہم جو ہے نا غلاف کعبہ چڑھا ہوتا ہے، یہ بھی اس زمانے کے اندر نہیں تھا. اور کہیں اس کے کچھ جو قواعد ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھے وہ بالکل دب چکے تھے، اور ایک ٹیلے کی شکل کے اندر تھا. ایک چھوٹا سا مٹی کا پہاڑ تھا، سیلاب آتے تھے، سیلاب جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال حکم دیا. اب آدم علیہ السلام کی اب ہسٹری دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان دیکھیں. اتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے. اور قرآن یہ کہتا ہے اس بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کہتا ہے کہ وہ خلیل اللہ تھے، کہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے وہ بڑے قریبی. خلہ کا ایک بڑا لیول ہوتا ہے، اس کے اوپر ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت لکھا ہے کہ صدیق سے بھی بڑا جو لیول ہوتا ہے وہ خلیل اور خلت کا لیول ہوتا ہے، جہاں پہ خاص دوست بنا لینا ولی سے ہی بڑا لیول ہوتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے امتحان ڈال رہے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ اسرائیلی روایت ہیں، نہ ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا، کیونکہ یہ ہماری شریعت سے ٹکرا نہیں رہی. کہ 99 سال کی عمر میں، 99 سال، یہاں پہ ایک انسان کی شادی 15-20 سال کی عمر سے ہونا شروع ہو جاتی ہے مختلف خطوں میں دنیا کے، اور اس کے بعد نارمل 1-2 سال میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے. یا جن کی نہیں ہو اولاد، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 25 30 40 45 99 سال، امام راضی کہتے ہیں 99 سال جو اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام ان کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ جاؤ مکہ، اس شہر میں جاؤ، ویران بواد غیر ذی زرع، جس کے اندر کچھ نہیں اگتا، کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو بیوی بھی کیا میں کہتا ہوں ان کی تربیت حاجہ علیہ السلام کی، جن کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کو کہ تم کیا تھے؟ بنی ماء السما، آسمانی پانی کی اولاد. زمزم نہ ہوتا تو انہوں نے مر جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمزم دیا ان کو. تو وہاں پہ وہ سیٹل کرتے ہیں ان کو، اس کے بعد چھوڑ کے جانے کی بات کرتے ہیں. تو سارہ علیہ السلام کہتی ہیں، حاجہ علیہ السلام کہتی ہیں، این تذهب، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں، لیکن میں وہ جو درد ہے یا اس کے اندر جو جذبات ہیں یا جو کرب ہے میں بیان نہیں کر سکتا. کہ ایک جنگل، چلو جنگل ایسا ہو کوئی دریا بہتا ہو، کوئی غار ہو، غار میں چھوڑ کے چلے جائیں. ایک وادی، حالانکہ وادیاں جو ویلیز ہوتی ہیں بڑی گرین ہوتی ہیں، وہ سرسبز اور شاداب ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی وادی جس میں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، گرینری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں این تذهب، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وتترکنا بهذا الوادی، اور آپ ہمیں اس وادی کے اندر چھوڑتے ہیں، الذی لیس فیہ انس ولا شیء، اس میں نہ کوئی انسان ہے، انسان تو دور کی بات، کوئی چیز ہی نہیں ہے. فقالت له ذلك مرارا، اور یہ بات وہ کئی دفعہ دہراتی ہیں. اور ایک باپ، ایک شوہر، ایک نبی، نبیوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ چڑیے جیسے معصوم ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر
کوئی گناہ نہیں ہوتا. ان کے دل تو زمزم سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے دل تو اللہ تعالیٰ جو معصیت نافرمانی نکال چکا ہوتا ہے, تو وہ بڑے حساس ہوتے ہیں. اور بات ادھر ادھر کی بھی نہیں ہے. اپنی بیوی, اور وہ بیوی جو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں وہب علی الکبر اسماعیل, کبر بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. وہاں 99 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ امتحان میں ڈال رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے جو ہے اپنی اولاد کو, اپنی ذریت, اپنے خاندان کے ایک جز, ایک پارٹ کو چھوڑ دو وہاں پہ. اب وہ ریپیٹ کر رہی ہیں, بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں, اب ہم چھوڑ رہے ہیں, اب ہمیں چھوڑ رہے ہیں, کچھ تو بتائیں, کچھ تو بتائیں. تو وجعل لا یلتفت الیہ, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے. وہ کیا بجلیاں کڑاکے ان کے اوپر گرتے ہوں گے, تکلیف کر غم, تھے تو انسان ہی نا, یہی گوشت تھا, یہی روح تھی, یہی جذبات تھے, یہی احساسات تھے, یہی ادراکات تھے, لیکن اللہ کا حکم تھا اور سر تسلیم خم کر دیا. اور اللہ بھی کہتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا, ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات اتمہن, مکمل کیا. کون سا اللہ تعالیٰ نے امتحان نہیں دیا ان کو, اور انہوں نے وہ امتحان مکمل نہیں کیا. چاہے طہارت کا ہو, ارلی مطلب 100 سال سے پہلی عمر کے اندر کوئی 80s 90s میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ختنہ کریں, ختنہ کر رہے ہیں اپنی. طہارت کا حکم دیا, طہارت کر رہے ہیں اپنی. اولاد چھوڑنے کا حکم دیا, اولاد چھوڑ رہے ہیں. بیوی چھوڑنے کا حکم دیا, بیوی چھوڑ رہے ہیں. فَأَتَمَّهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا, اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں پورے اترتے ہیں وہ. اور وہ امتحان کیا کہ پیٹھ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, یہ بڑا غم ہوتا ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی تھی وَلَا يَلْتَفِتْ, کہ تم نے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جن کا کل اثاثہ ان کی قوم ہوتی ہے, ان کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے خاندان ہوتے ہیں, ان کے لیے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا بہت کرب اور غم والی بات ہوتی ہے. تو فقالت لہو, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مطلب یہ تو ایک, یہ موم پگھل ہی نہیں رہا, ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا, پھر وہ کہتی ہیں اللہ الذی امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس بات کا. اب اللہ کی جب بات آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام رکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نعم, ہاں اللہ نے حکم دیا. اس کے بعد میں کہتا ہوں حاضر علیہ السلام کے تاریخی الفاظ, اگر ہم ان الفاظوں کو اپنی زندگی میں, اپنے خون میں, اپنی سانسوں میں شامل کر لیں, میں کہتا ہوں یہ زندگی ہماری آسان ہو جائے گی, ہماری مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی, اور ہم ایک انبیٹیبل, ایک انلیش ورژن کے اندر آ جائیں گے. ایک کمزور عورت جس کا شوہر اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے, چھوٹا سا بچہ, کوئی بھیڑیا آ جائے, کوئی وحشی جانور آ جائے, کچھ کوئی رہنے کی جگہ نہیں, کوئی سیٹلمنٹ نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی گرینری نہیں, کوئی پانی نہیں, کچھ نہیں, اور آپ وہ لفظ دیکھیں جب ان کو یہ شورٹی ملتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, تو کیا کہتی ہیں, اذن لا یضیعنا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ثم رجعت, پھر حاجر علیہ السلام واپس لوٹ جاتی اور ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ پہ نکل جاتے ہیں. پھر سنیہ ایک جگہ ہے, ایک وادی کا نام ہے, جب وہاں جاتے ہیں, جب بہت دور چلے جاتے ہیں, پھر بیت اللہ جو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں. ابھی بنا نہیں ہے کعبہ, کہیں اس کے قواعد, کوئی آثار, کچھ فاؤنڈیشن شاید موجود ہیں. اس کے بعد مڑتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کے کعبے کی طرف یہ دعا پڑھتے ہیں, ربنا, اے میرے رب, انی اسکنت من ذریتی بواد, یا اللہ میں نے ایک بیابان بنجر وادی کے اندر اپنا خاندان, اپنی ذریت کا جو ایک ہاف ہے, کچھ وہ میں نے یہاں پہ ٹھہرایا ہے, عند بیتک المحرم, تیرا جو بڑا ہی معزز اور جو تیرا گھر ہے ادھر. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے ہمارے رب تاکہ ہم کیا کریں, نماز ادا کریں. اور تو کیا کر, فجعل افئدۃ من الناس, تو لوگوں کے جو دل ہے, افئدہ, ان کو کیا بنا دے, تہوی الیہم, مائل کر دے کی طرف. مطلب کعبے کا جو عشق ہے لوگوں کے دل میں ڈال دے اللہ, یا اللہ وہ عشق اس کے اندر ڈال دے. ہوا یاوی, اس طرح ہوا ہوتی ہے نا, ہوا کیسے آتی جاتی ہے, کہ وہ ایسے کعبے کی طرف جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس
بیابان جگہ کے لیے دعا کی. تو میں آج یہ بات اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں. تو کیا ہوا کہ لوگ اگر نہیں ملے آپ کو؟ کیا ہوا کہ آج رش نہیں لگ گیا؟ کیا ہوا کہ لوگ آج آپ کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا ہوا کہ لوگ آپ کو سنتے نہیں ہیں؟ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹس ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. کہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کہاں دعا مانگ رہے ہیں؟ اور دوسری ایک اور بات کہ اپنے آج کو، جو آپ کا آج ہے، اس کو قیاس نہ کریں اپنے کل کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہر دن، اللہ قرآن میں نہیں کہتا کہ آپ کی جو آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی جو اولا ہے، آپ کی جو سٹارٹنگ ہے، اس سے آپ کی آخرت جو ہے، آپ کی اینڈنگ جو ہے، آپ کا جو فیوچر ہے وہ اچھا ہوگا. اللہ یہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ وَلَلْآخِرَةُ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ لائف لیسنز ہیں ہمارے لیے. ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ ہم اپنے نبی کو کیوں جانیں؟ اس لیگیسی کو کیوں جانیں؟ اس شہر کی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں سمجھیں؟ کیا اللہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ کہ اللہ اگر چاہے ایک بیابان کو آباد کر دے، اس سے بڑا ریلیجس نام حالانکہ تھوڑا سا قبیح ہے، ریلیجس ٹورزم اسپاٹ کہیں نہیں ہے دنیا کے اندر. اتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے کہیں نہیں جاتے. اور میں واقعتاً بتاؤں آپ کو، جب کئی سال ہو جاتے ہیں اور میں مکہ نہیں جاتا، میں مدینہ نہیں جاتا، کبھی میں ویڈیو میں سامنے آ جائے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے. میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اس جگہ کی خوشبو ہے، اس گرمی کے اندر ایک ٹھنڈ ہے، اس صحن کے اندر، اس پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا رکھا ہے. یہ دعا ہے اصل میں. تو دعائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ بیابانوں کو، جنگلوں کو آباد کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ دعا کیا کہتا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یا اللہ جو پھل ہیں ان سے ان کو رزق فراہم کری، پھل سے. اور واقعتاً میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں سردی میں گیا اور میں نے وہاں پہ آم کھایا، اور وہ آم بھی اورنج کلر کا عجیب النسل آم تھا، میں نے پاکستان میں نہیں کھایا. تو اللہ جب دیتا ہے بھلے وہ اگائے نا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بغیر سبب کے، بغیر میتھمیٹکس کے، بغیر کیلکولیشن کے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو پے کے 3 نقطوں کو جو نیچے ہوتے ہیں سے کے 3 نقطے اوپر کر دے. کن کی مار ہے یہ دنیا، کن کی 2 حرف ہیں اللہ کے لیے، کاف اور نون، اس کے بیچ میں فیکون ہو جاتا ہے اللہ کا. اتنی سی ہے دنیا اللہ کے لیے. تو یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے کلمات تھے، بڑے اعلیٰ کلمات تھے، جو ہمارے سکھانے کے لیے کہ اللہ کے بندو دیکھو تو ذرا اللہ نے کیا کیا. اور آج جائیں، آپ کو لگتا ہے میں چھوٹا پڑ جاتا ہے. ابھی ریسنٹ نیوز آئی کہ کعبے کو بند کر دیا گیا اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے. اوور کراؤڈڈ مطلب اتنے زیادہ لوگ آ گئے، کعبہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا اب ہم اور کیپیسٹی نہیں لے سکتے، جس نے نماز پڑھنی ہے روڈوں میں پڑھے. اور ہر گزرتے ہوئے سال بیت اللہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کے بھی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مائل ہوں، اڑتے ہوئے آئے لوگوں کے دل. جس طرح وہ لوگوں کو وہ ہیپنوٹائز کر دیتے ہیں نا، کبھی آپ نے موویز میں دیکھا ہو کہ لوگ ہیپنوٹائز ہو جائیں. جو ہیپنوٹائز ہو جاتے ہیں لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک سرور، ایک سکون رکھا ہے بیت اللہ کے اندر. اور جو ایک دفعہ چلے جاتا ہے، یہ ایسا نشہ ہے کہ زندگی بھر اترتا نہیں ہے اس کے اوپر سے. اور اس دعا کی ایک بہت بڑی برکت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں، یمن کہاں پہ، آج بھی آپ میپ کے اندر دیکھیں گے وہ ادھر رائٹ پہ یمن ہے، اتنا دور. مکہ ادھر ہے، اس کے قبیلے وہاں اللہ سیلاب بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ جو قبیلے تھے، جو قحطانی، جو اصل عرب جو تھے، وہ پتہ نہیں منتشر ہو کے ادھر ادھر ہوتے 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 جو جرہم جو قبیلہ تھا، وہ آ کے دیکھ رہا ہے کہ ہم یہاں گزرتے رہتے ہیں، یہاں کہاں سے آئیں گے، کدھر آئیں گے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی دعا کہ آنا ہے، اس نے آباد ہونا ہے. کیوں؟ ان کے آخر میں ایک نبی نے آنا ہے، اور اس کا جو سینٹر ہے اس خطے نے بننا ہے مکے اور مدینے کے اندر. اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا ایک تیر سے 2 شکار کرنا، اللہ تعالیٰ ایک تیر سے کروڑوں شکار کرتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا.
تو بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور جو حاجر علیہ السلام ہے، جو ان کے پاس تھوڑا بہت توشہ تھا، پانی تھا، کھجور تھا، اس کو کھلاتی ہیں، چھوٹے سے بچے کو دودھ پلاتی ہیں. ہوتے 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 تھوڑی دیر بعد وہ سارا جو ان کا توشہ جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا. اب جو اسماعیل ہیں وہ رو رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے بس ایک خواب ہے دل کے اندر، ایک بات ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور یہی بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اللہ نہ ان کو بڑی منزلوں سے پہلے ایک اشارہ، ایک فیل، ایک گٹ، ایک خواب دے دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، خواب دکھایا. اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی اعلم من اللہ ما، میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں میری اولادوں، میرے پوتوں، تم نہیں جانتے. کوئی آثار نہیں دکھ رہے یوسف کے، لیکن دل میں خواب ہے. وہ خواب تھا ایکچولی جو ان کو ریوائیو کرتا تھا، جو ان کو گرنے نہیں دیتا تھا، جو ان کو ڈسپرس نہیں کرتا تھا، جو ان کو مایوس نہیں کرتا تھا. وہ خواب تھا ایکچولی، اللہ نہ دکھا دیتا ہے. اور ادھر بھی ایک نبی کی طرف سے، نبی کی ہاں نبی کی نہ، دونوں وحی کے تابع ہوتی ہے. ما ینطق عن الہوا، نبی اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتا. جب حاجہ السلام نے پوچھ لیا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا. اللہ رازق ہے ہمارا، اللہ خالق ہے ہمارا، اللہ حاکم ہے ہمارا، اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمیں کھلانے والا، اللہ ہمیں پلانے والا، سب کچھ ہمارا اللہ ہے. اللہ کے بغیر ہم ان کو اس بات کا اندھا بھروسہ. پھر قریب دیکھتی ہیں کہ صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں، پھر ایک دوسری پہاڑی مروہ، ایک دفعہ، پھر دوسرا چکر. آج بھی میں کہتا ہوں ایک قوم صحیح کرے نا، اور بڑے ایئر کنڈیشن ٹائل لگے ہوئے ہیں، پھر جو ہے نا اس کی منزلیں لیولز ہیں، گراؤنڈ فلور بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر ان کا جو بیسمنٹ ٹھنڈی ہوتی ہے، گراؤنڈ فرسٹ فلور، مطلب ادھر جا رہے ہیں. پھر ویل چیئر کی بڑی جو ہے اس کے اندر فیسلٹی، اگر آپ چل نہیں سکتے، تھک گئے، 550 ریال دیں آپ کو ہو جائے گا. لیکن آپ اس عورت کا، اس ماں کا درد کرب سوچیں کہ بچے کو ایک جگہ چھوڑا ہوا ہے جہاں زمزم کا جو ہے کنواں ہے، اور کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں 7 دفعہ انہوں نے چکر لگایا. اور اسی کی وجہ سے ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا، جو مسعی جس پہ صحیح کی جاتی ہے اور اس پہ ہم دوڑتے ہیں، گرین لائن ہے وہاں پہ نا، لائن لگی ہوتی ہے، اگر آپ کبھی صحیح کرنے جائیں تو وہاں پہ حاجہ علیہ السلام دوڑتی تھیں اصل میں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ حکم دیتا جب اس جگہ پہ آؤ نا، اس پیچ پہ دوڑا کرو تاکہ وہ ریوائول ہو تمہارا، تم اپنے آپ کو ماضی سے کنیکٹ کرو. اور پورے حج آپ دیکھیں، ابھی ذوالحجہ بھی ہمارا چل رہا ہے، آگے عید آنے والی ہے، وہ ہے ہی دین ابراہیمی کی بنیاد کے اوپر، A to Z چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کے بعد ایک جگہ سے ایک آواز آتی ہے کسی چیز کی، تو پھر حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ اگر تم کوئی مدد کر سکتے ہو تو کر دو. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں وہاں پہ ساتھ میں نا ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے تھے وہاں پہ، اور ایڑیوں سے انہوں نے جو ہے اس جگہ کو مارا، تو وہاں سے زمزم کا جو چشمہ ہے وہ ابل پڑا، وہ نکل آیا، جس کو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آسمانی پانی تھا جس کی وجہ سے تمہاری اولاد چلی، جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی ایک پانی سے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم جو ہے پانی سے سب کو زندگی دیتے ہیں. اور آپ جو کاسموس ہے اس کو اسٹڈی کریں، آپ سورج ہو گیا، مون، جتنے بھی پلانٹس ہیں ہمارے، وینس، جوپیٹر، جتنے بھی، آپ خوبصورت سے خوبصورت اس کا ٹیکسچر ہوگا، ٹپوگرافی بڑی پیاری ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن پانی کے کوئی آثار نہیں. کیونکہ اللہ پانی جو ہے نا وہ آسمان سے، انزلنا من السماء، جہاں بھی دنیا میں پانی کا تذکرہ ہوا اللہ نے ڈائمنشن اور جہت کیا رکھی، انزلنا، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. تو وہ زمزم بھی معجزاتی آسمانی پانی تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نازل کیا. پھر وہاں پہ جا کے حاجہ علیہ السلام نے ایک جو ہے بنسا بنایا کہ کہیں یہ پانی جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر اسماعیل السلام کی والدہ یہ نہ کرتی، اس سے چلو نہ لیتی یا اس پہ بند نہ باندھتی، تو وہاں سے ایک اسٹریم، ایک نہر جو ہے وہ بہہ پڑتی، وہ کتنا فائدہ ہوتا. لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر، وہ کنواں ہی رہا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. پانی مل گیا، باقی چیزیں انسان آہستہ آہستہ. اور زمزم کا جو پانی ہے وہ اتنا پیارا پانی ہے. 2 باتیں اس کے سامنے رکھوں گا آپ کے. ایک تو ماں زمزم لما شرب لہ،
معجزاتی پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نیت اور مقصد سے زمزم کو پیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس نیت کو, اس نیک نیت ارادے کو اللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں. مطلب دعائیں قبول ہوتی ہیں زمزم سے. جب بھی آپ زمزم پڑھیں, ہمیں ہمیشہ سے سکھایا گیا گھروں کے اندر, زمزم پینا ہے بیٹا, دعا کرو اور پھر زمزم پیو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی, جب میں مکے میں ہوتا وہاں پہ کوئی طبیب نہیں ہوتا تھا, میں بیمار ہو جاتا تھا تو میں اس کے اوپر دم کر کے پیتا تھا تو مجھے شفا ہوتی تھی. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً اس پہ حدیث بھی آتی ہے کہ یہ پینا بھی ہے پینے والے کے لیے, اور جو بھوکا ہے اگر وہ اس کو پی لے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑی شان رکھی زمزم کے اندر. اچھا, پانی آیا تو زندگی آئی, چوپائے بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پرندے بھی آ جاتے ہیں. اب جو جرہم قبیلہ ہے وہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے, آتے جاتے رہتے تھے اس جگہ سے اور بڑے فیملیئر تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے دکھ رہے ہیں, پرندوں کا مطلب ہے, اور اس طرح جو پرندے گھومتے ہیں سرکل میں, اس کا مطلب یہ پانی ہے. تو اپنے بندے بھیجتے ہیں وہاں پہ. تو قریب جا کے دیکھا کہ وہاں پہ ہے نا واقعی ایک کنواں ہے. وہ بڑے حیران و پریشان کہ یہ کنواں کہاں سے آ گیا. تو بہرحال وہ آئے, اور آنے کے بعد حاجہ اسلام جو ہے کنویں کے پاس ہی ہیں. آگے پوچھتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں, پوری اپنی ہسٹری کہانی سنانے کے بعد. تو انہوں نے اس, اب دیکھیں نا یہ بیک گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے, انہوں نے کہا میں رہنے دوں گی, رہ لو, کوئی مسئلے کی بات, زمین کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ پانی میری ملکیت ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ آئے پانی کی وجہ سے, اور پانی میری ملکیت ہے, میری ملکیت ہے. خیر, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو بقیہ قبیلے جو تھے وہ بھی آ گئے. اب یہاں پہ جو دو لیگیسیز ہیں, ایک ابراہیم علیہ السلام جو کہ عرب مستعربہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک عرب عارب, ایک جو اصل عرب ہے قحطانی, وہ بھی آ گئے جن کا جرہم قبیلہ, اور جو اللہ کے رسول بنو اسماعیل جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی لینیج ہے وہ بھی وہاں پہ آ کے سیٹل ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی عربی نہیں آتی تو انہوں نے بعد میں آ کے عربی یہاں پہ سیکھی. اسماعیل علیہ السلام کی نشو و نما, یہ قبیلہ پورا آ گیا تو یہ بھی وہاں پہ عربی سیکھ رہے ہیں. اور یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس قحطانیوں سے اچھی عربی بولنا شروع کر دی تھی, اور نبی کی اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں, اور بڑے خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے عمر بھی ان کو بڑی دی تھی. تو ان کی وہاں پہ بہرحال شادی ہو جاتی ہے قحطانیوں کے ساتھ. اور پھر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو میں اس چیز سے کنیکٹ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے فیملی چھوڑ گئے, چلے گئے واپس. یہاں اسماعیل علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے, اور شادی کے بعد ہی جو حاجہ اسلام ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر ہسٹورین نے بڑا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی دفعہ جو ہے مکے آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کتنی دفعہ مکے آئے تھے. تو ہسٹورین جو مورخین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 4 دفعہ مکے کے اندر آئے تھے, مطلب ان کو چھوڑنے کے بعد. سب سے پہلے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تب آئے تھے جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا. اور قرآن میں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما بلغ معہ السعی, کہ جب اسماعیل علیہ السلام ایک رشد کی عمر کو پہنچے. اور سعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب معاش کے لیے, روزگار کے لیے, مطلب انہوں نے اس قابل ہو گئے کہ کچھ کماؤ پوت جس کو کہتے ہیں نا, کماؤ پوت ہو گئے بیسکلی, کہ بریڈ اینڈ بٹر چلانے قابل ہو گئے. جب اس لیول کو, جب اس ایج کو پہنچے تو اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں تمہیں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تم بتاؤ کہ میں کیا کروں. اور اس طرح کے خواب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی آئے تھے. ایک دفعہ آ گیا, 2 دفعہ آ گیا, تیسری دفعہ جب آیا تو ان کو پتا ہے کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے, او کما قول. جب کنسسٹنٹ خواب آ گیا تو پھر اب جا کے بڑے پریشان ہیں کہ خواب اتنا خطرناک, مطلب نارمل خواب تو نہیں ہے کہ کیا چھوڑ دینا بچے کو, آگے پیچھے کر دینا, چلے وہ تو کر دیا, ذبح کرنا ہے. تو بیٹے سے جا کے پوچھتے ہیں فانظر ماذا تری, کہ بیٹے ہوں بتا میں کیا کروں. تو کیا کہتے ہیں کہ افعل ما تؤمر, بابا جان, پیارے بابا, آپ کر گزریں جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, دنیا میں جو بڑے بڑے صابرین ہیں, صبر کرنے والے ہیں, جو پیشنٹ ہیں,
آپ انشاءاللہ مجھے اسی کے اندر پائیں گے، میں بھی صبر کر لوں گا، کوئی مسئلے کی بات، اللہ کا حکم ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. فلما اسلما، جب دونوں نے سبمشن دے دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، جو 99 سال کی عمر کے بعد ملا، بڑھاپے کی اولاد، مشکل سے، اور آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے، تو ان کو جب پچھاڑا، پچھانے کے بل لٹایا، تو اپنی پوری انٹینشن کے ساتھ وہ چھری چلانے کے قریب ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئی، آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے جو ہے خواب سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا، تم نے جو خواب تھا اس کو سچا کر دکھایا. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لیول دیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، ایک مینڈا دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیے کے طور پہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو جو ہے ذبح کیا. اب یہاں پہ جو ہے نا، ہم بچپن کے اندر ہی کئی سٹوری سنا کرتے تھے. اصل میں بہت ساری چیزیں جو میں آج سمجھتا ہوں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے اسلامک ٹیکسٹ کے اندر جو اسرائیلیات ہیں، اہل کتاب کی جو باتیں ہیں، ان سے شامل ہوئی ہیں. تو ادھر سے ہمیں یہ سمجھنا کہ ہمیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اس کی بیسکلی فلٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بات ہمیں اہل کتاب کے بارے میں پتہ ہے، ان الذین یشترون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات خاص طور پہ بیان کرتا تھا کہ وہ یا اہل الکتاب، کہ اہل کتاب تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم نے ایسا کیا. تو وہ کیا کرتے تھے، یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے. تو اپنے کلام کے ساتھ، اپنے کتاب کے ساتھ انہوں نے تو کھل کے کھلواڑ کیا. تو ہمیں مسلمانوں کو اس کے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ڈیٹیلز لے رہے وہ لے رہے ہیں تو بہت دیکھ بھال کے لینا ہے. اور اسرائیلیات کے بارے میں جو علماء ہیں، چاہے تفسیر کے معاملات ہوں یا کوئی اور ہوں، اس کے اوپر 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمیں سمجھنا. پہلی بات یہ کہ ایسی روایات جو ہمارے قرآن و سنت کے عام جو اسلوب اور فہم ہے اس کے اگینسٹ میں جاتی ہیں، اس کے خلاف ہیں، ہم ان کو رد کر دیں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے. کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی شان میں کمی کرنا، یا پھر حقیقت سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے، اسرائیلیات کو ہم پیش کریں گے قرآن حدیث کے اوپر، کہ اس کا جو ایک عام فہم جو ہے جو نکلتا ہے اس سے. اور اگر تو کوئی تضاد آ رہا ہے تو پھر ہم اس اہل کتاب کی ان روایت کو نہیں مانیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اہل کتاب کی وہ باتیں جو موافقت رکھتی ہیں، کہ جب بھی ہم ان کو قرآن حدیث سے پیش کریں سملیرٹی مل جائے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، اب یہ سملیرٹی ہے، ان کی کتاب میں ہی ملیں گی، ہم مان لیں گے، ان کو کوٹ بھی کر لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر کہ ہمیں کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر کوٹ بھی کرنا پڑ گیا، لیکن ہم اس کو نگیٹ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اختلاف بھی آ گیا، موافقت بھی ہو گئی. لیکن ایک تھرڈ کیٹیگری ہے جو بڑی سینسٹیو ہے. اللہ کے رسول اس کے بارے میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدثوا عن بنی اسرائیل او کما قال، کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان سے تم روایت کیا کرو، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. مطلب وہ چیزیں جب ہم ان کو پیش کریں قرآن و حدیث کے اوپر، ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے، اور مطلب نہ اختلاف میں بات جائے نہ اتفاق میں بات جائے. تو ایسی جگہوں پہ ہم جو ہے نا خاموش، مسکوت عنہ اس کو ہم کہتے ہیں، کہ ہم اس پہ خاموش ہیں، نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم تکذیب کریں. تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دین تو خاموش ہے اس مسئلے کے اندر، اور اگر ہم نے تصدیق کر دی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو، تو اگر ایک جھوٹ بات کی تصدیق کر دی تو وہ بھی غلط، اور اگر ہم نے تکذیب کر دی ہو سکتا ہے وہ سچ ہو، تو اور ایک سچ بات کی تکذیب کرے تو بھی مسئلہ. تو یہ بڑا جو ہے نا 3 سیناریوز ہوتے ہیں جو بڑا ہمارے ساتھ جو ہے نا مسئلہ رہتا ہے. تو بہرحال یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مینڈا دیا جو انہوں نے ذبح کیا، اور جس کی وجہ سے سنت ابراہیمی کا جو ہمارا عید الاضحیٰ کے اندر جو یوم النحر میں، اور جو ہم جو قربانی کرتے ہیں بیسکلی، وہ کانسیپٹ جو ہے وہ دین ابراہیمی کے اندر اس طریقے سے آیا. جب بھی ہم کرتے ہیں ہم ان کی یاد میں کرتے ہیں. اللہ نے اصل میں یہ بات جو ہے جاری کی تھی. اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہ نیت ہونی چاہیے نہ کوئی بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے بولا، ہمارے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دن اللہ کو خون بہانا، جانوروں کا، انسانوں کا نہیں، خون بہانے سے اچھا کوئی عمل نہیں لگتا. بات ختم ہو گئی. تو اس کے بعد وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ایک بڑے امتحان سے اللہ نے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی
کہ اب میں آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتا ہوں جو کہ نبی ہوں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے. اور یہ بھی ایک بڑا اختلاف رہا ہے تاریخ کے اندر کہ یہ جو ذبیحہ تھا جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا گیا، خواب میں جن کو پیشانی کے بل لٹایا، جو سارے معاملات کیے، تو ایک گروپ ہے جو بڑے فورسفلی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد نہ اسحاق ہے. حالانکہ اگر سورۃ صافات کی یہ والی آیات دیکھیں جو 102 سے شروع ہوتی ہیں پھر 3 4 5 تک جاری ہوتی ہیں، یہ پورا کانٹیکس اگر آپ دیکھیں تو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دی اسحاق کی. تو قرآن جو ہے نا وہ کبھی بھی آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، وہ بالکل صحیح طریقے سے اس کی جو ہے پلیسمنٹ بنتی ہے. تو اس کی کرونالوجی بھی اگر آپ دیکھیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک امتحان ہوا اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی دی. اور جو ہسٹورین وہ اس بات کو بڑے متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل ہیں وہ تو 99 سال کی عمر میں ملے ابراہیم علیہ السلام کو، اور جو اسحاق ہیں وہ کب ملے؟ 112 سال کی عمر میں، جب ابراہیم علیہ السلام کی ایج 112 ایئرس تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اسحاق علیہ السلام دی. اور ان کی بھی ڈیٹیلز قرآن کے اندر اور جگہوں پہ ملتی ہے، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ ایک پہلا واقعہ تھا جس کے تحت جو ہے ابراہیم علیہ السلام مکے کے اندر آئے. اسی طریقے سے دوسری ایک دفعہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے اور حاجر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہیں. تو روایت میں آتا ہے، اور یہ بخاری کی بہت بڑی روایت ہے، طویل، اس کے اندر سے میں نے کچھ جز نکالا ہے کہ فجاء ابراہیم بعد ما تزوج اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی اور ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ دیکھیں کیا حال ہے والے کیا معاملہ ہے. فلم یجد اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پاتے. تو وہ ان کی جو اپنی بہو اور بیٹے کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں خرج یبتغی لنا، وہ گئے ہیں ہمارے معاش کے لیے تاکہ کچھ ہمیں جو ہے نا وہ بریڈ اینڈ بٹر پورا کر سکیں. اس کے بعد ثم سألها عن عیشہم وہیئتہم، تو ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے کس طرح کے حالات ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں. اب یہ الفاظ دیکھیں، بہو اپنے سسر کو، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا کریں. وہ کہتی ہے نحن بشر، ہم تو بہت برے حال میں ہیں. نحن فی ضیق یضیق وشدت، بڑے سفوکیٹڈ ہماری اکانومی ہوئی ہے، بڑا معاش ہمارا خراب ہے. فشکت الیہ، اور انہوں نے شکایت کی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فاذا جاء زوجک، جب تمہارا شوہر آئے، فقرئی علیہ السلام، تو اس میرا سلام پیش کرنا. وقولی لہو، اور یہ بات کہنا، یغیر عتبۃ بابہ، اپنے دروازے کی جو چوکھٹ ہے جس پہ دروازہ لگتا ہے اس کو تبدیل کر دو. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. بعد میں اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی آیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے بزرگ ایک شخصیت آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا پوچھا اور میں نے یہ جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص آئے تھے وہ میرے والد صاحب تھے، اور انہوں نے جو بولا چوکھٹ بدل دینا. چوکھٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اتنی شکایتیں کی ہیں، تم ایک ناشکری عورت ہو، کہ تمہیں جو ہے میرے باپ نے بولا کہ تمہیں طلاق دے دو تو میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جا سکتی ہو. تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنی پہلی جو بیوی ہے، اپنے والد صاحب کے مشورے پہ، اپنے والد صاحب کے حکم کے اوپر اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری شادی وہ کرتے ہیں. اور یہ جو شادی ہے یہ قبیلہ جرہم جو تھا، پیچھے قحطانی بڑے سردار مزاز بن عمر کی جو بیٹی ہے اس کے سے شادی کرتے ہیں، جس سے ان کی بھی فردر 12 اولادیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. اب تھوڑے عرصے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر ان سے پوچھتے ہیں کیف انتم، کیسے ہو. اور پھر پوچھتے ہیں عن عیشہم وہیئتہم، پھر ان کے حال احوال کے بارے میں، کیسی زندگی گزر بسر رہی ہے. اب پھر یہ تاریخی جملے آپ نے سننے، سیم سوال ڈفرنٹ آنسر. کہتے ہیں نحن بخیر الحمدللہ، وَأَثْنَتَتْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم بڑے اچھے حال احوال کے اندر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما طعامکم، تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا گوشت کھاتے ہیں. فما شرابکم، تم لوگ کیا پیتے ہو؟ انہوں نے کہا پانی. پھر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ ان لوگوں کے گوشت میں اور پانی میں برکت دے دے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ دعا نہ ہوتی نا تو وہاں کا سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا. دنیا میں کہیں بھی گوشت اور پانی کے اوپر انسان سروائیو نہیں کر سکتا سوائے مکہ کے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں
اذا جاء زوجک، جب تمہارا شوہر آ جائے، فقرئی علیہ السلام، اس کو سلام پیش کرنا، اور اس کے بعد اس کو یہ بات کہنا کہ یثبت عتبۃ بابہ، اپنے جو دروازے کی چوکھٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھو. چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور حال احوال پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا میرے پیچھے. مطلب ان کو پتا تھا کہ ان کے والد صاحب آتے، جب بھی وہ سوال بھی کرتے تھے کوئی آیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے اس طریقے سے، اور انہوں نے یہ سوال پوچھے، میں نے یہ جواب دیا. ورڈس میٹر کرتے ہیں بہت. الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کے بہت میٹر کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے. چھوٹا سا سوال کہ جی کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، وہ کہہ رہی نحن بشر، بڑے برے حالات ہیں، ریقن شدتن، اس طرح کے الفاظ دیے، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، خاون کا کفر کیا، کیا ہو گیا جی، چلے جی فارغ. دوسری کیا کہہ رہی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ کا حمد و ثنا ہے، بڑا اللہ نے کرم کیا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ناؤ یور چوائس از گڈ، اس کو تم نے برقرار رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر بعد میں 12 اولادیں بھی دیتے ہیں. تو یہ تھرڈ ٹائم ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. چوتھی دفعہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں آتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کے قریب ایک درخت ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ایروز ہوتے ہیں، تیر ہوتے ہیں، ان کو بنا رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو اپنے والد صاحب کو اتنے عرصے بعد جب وہ دیکھتے ہیں، خوشی سے جا کے ان کو لپٹتے ہیں اور بڑا ان کو پیار کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں بیت اللہ جو ہے اس کو بناؤں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کی جو ہے یہ 2 واقعات ہیں. ایک سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا الف لام میم میں، اور دوسرا سورۃ ابراہیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کو ڈسکس کیا ہے. بڑا پیارا. اور 2 ان کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ پتھر لا کے جو ہے، جو قواعد پرانے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے تھے، جو کعبہ جو تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکر، کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا لوگوں کے لیے وہ مکہ تھا. تو اسی کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایگزیکیوشن اسٹارٹ کر دی. اور جو ہے نا وہ پتھر لا کے دیتے دیتے ایک لیول وہ آیا کہ جہاں پہ ہائٹ جو ہے ان کی چھوٹی، حالانکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے فرشتے ہیں اور انہوں نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کا قد اتنا اونچا تھا کہ میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور حدیث الانبیاء، جو انبیاء کی جو قصے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کو امام بخاری نے اس کو مینشن کیا. تو اس کے بعد پھر جو مقام ابراہیم جو ہے، جہاں پہ آج بھی آپ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں ان کا نقش دکھتا ہے، تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو بنایا کرتے رہے. بیت اللہ کو آج بھی آپ دیکھیں گے کعبے کو، تو وہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ خاصی اونچی ہے. تو بناتے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے جا رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع. دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب تقبل منا، تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، کیونکہ بے شک تو ہی بہت زیادہ سننے والا اور بہت خوب جاننے والا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں گے، ہم اچھے معاملات کریں گے اور بس وہ قبول ہو جانا ہے. نہیں، ایک ہے نیک کام کرنا اور دوسرا اس کو قبول کروانا. یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے. اور ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا اور ہم نے الحمدللہ کہہ دیا، ہم نے نماز پڑھ لی. حالانکہ کتنی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں خشوع خضوع نہیں ہے، اس میں اقامت صلاح نہیں ہوتی، اس میں نماز و قائم نہیں کیا ہوتا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو جو وہ اصل میں نماز قائم کرنا نہیں ہوتی، نماز ادا کرنا ہوتی ہے. تو ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نیک کام کرنا، دوسرا اللہ سے یہ نیک امید رکھنا جو یہ دونوں باپ بیٹے کر رہے تھے، دونوں نبی کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے، کیونکہ تو کیا ہے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت سننے والی ذات ہے اور بہت کچھ جاننے والی ذات ہے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک دعا کرتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ابھی شہر اتنا اسٹیبلش نہیں ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں، ھذا بلدا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو تو کیا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو تو پھلوں سے رزق دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئے.
قال ومن کفر فامتعہ، پھر اللہ کہتا ہے کہ جو کفر کرے گا میں اس کو کیا کروں گا، تھوڑا مطلب امتعہ قلیلا، تھوڑی زندگی دے دوں گا، تھوڑا سامان دے دوں گا، اس کے بعد اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ بئس المصیر، اور بہت خطرناک ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ سیکنڈ ٹائم سارا سیٹ اپ، اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو آج کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن ہے اس کے اندر میسلوز کی جو تھیوری ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور مطلب کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر، اور ایک جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب اس شہر کے اسٹیبلش ہو جانے کے بعد، وہ کیا تھی، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیسک اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے، اسماعیل علیہ السلام شادی ہو گئی، اولادیں ہو گئیں، اب بیچ کے اندر جو کیا معاملات تھے، کیونکہ ہم نے جلد از جلد اللہ کے رسول کی طرف جانا ہے، تو یہ سب کچھ ہم کر اس وجہ سے رہیں تاکہ ہم اللہ کے رسول کو سمجھ سکیں۔ تو کیا ادیان تھے، کیا معاملات تھے، کچھ ان کے جو ویلیوز، کیا چیزیں تھیں، انشاءاللہ ان کو اگلے جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں اس کے اندر ہم اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔